آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا، اپنی طرف مائل کیا، پھسلایا، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام پرورش پا رہے تھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کو اس عورت نے بہلایا جو جس کے گھر میں وہ پرورش پا رہے تھے۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ یوسف آ جاؤ، اے یوسف میں تمہارے لیے تیار ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، بدکاری کرو۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، بے شک وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکالے گئے اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچے گئے اور مصر نے خریدا، اس کے گھر میں پل کر کے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں غضب کی خوبصورتی بھی عطا فرمائی کہ عزیز مصر کی بیوی جو کہ خود بھی خوبصورت تھی اور ایک حاکم کی بیوی تھی لیکن بے اولاد تھی، وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور انہیں ہر طرح سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے خاص بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، وہ اس کے دام میں نہیں آئے، اس کے بہکاروں کے خلاف میں نہیں آئے، تو اس نے آخری حد تک جا کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا کر کے اس نے دروازہ بند کر دیا، بلکہ مفسرین نے کہا کہ سارے دروازے، 7 دروازے تقریباً اس نے بند کیے، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے وغلقت الابواب، اس نے تمام دروازوں کو بند کیا۔ باب ایک دروازے کہتے ہیں، ابواب بہت سارے دروازے، یعنی اس نے بہت سارے دروازے بند کیے اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ قالت حیت لک، یعنی آؤ تم میرے ساتھ بدکاری کرو، یا حیت لک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے تیار ہوں، یعنی اپنے آپ کو اس نے سجایا، سنوارا، یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر ایک نوجوان کے لیے جو نوجوانی کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، شاہی گھرانے میں پلا ہے، صحت مند ہے اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کنوارا ہے، ایسے نوجوان کی اس سے بڑھ کر آزمائش اور کیا ہو سکتی؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی اس برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، جس رب نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا ہے میں اس کا غلط استعمال کروں، اس میں خیانت کروں، یہ درست نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کے حرام کام کا ارتکاب کرنے والے، محارم کا ارتکاب کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہ ربی، جس کو کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اس کا 2 مطلب مفسرین نے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ ربی سے مراد یہاں اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنویں سے نکال کر لا کر کے یہاں بہترین گھر میں پناہ دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تو میں اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ربی سے مراد اس گھر کا مالک ہے، جو آقا ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، اس کو بھی لوگ رب کہتے تھے، یعنی جسے کہتے ہیں رب حاضل بیت، اس گھر کا مالک، رب حاضل غلام، اس غلام کا مالک، تو مالک اور آقا کو بھی رب کہتے تھے۔ تو اپنے آقا کو یاد کیا اور کہا کہ میرا آقا جو ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، جو تمہارا شوہر ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے سے اس نے مجھے رکھا ہے، مجھے غلام کی طرح نہیں رکھا ہے بلکہ مجھے بیٹے کی طرح پرورش کی ہے، تو میں یہ جرم نہیں کر سکتا، یہ خیانت ہوگی، یہ اس کے بہترین احسان کا ناشکری سے بدلہ دینا ہوا، یہ ظلم ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں۔
اور بڑا تاریخی جملہ کہا کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کہہ کر کے انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. اس میں بہت سارے دروس، بہت سارے سبق ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی انسان ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو رکھے کہ ظلم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں پا سکتا ہے، چاہے اس کے پاس سارے اسباب ہوں. اللہ رب العالمین کے دستور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری مسلم کے اندر مروی ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ، لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو لم یفلتہ، پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 102 پڑھ کر اس کی گویا کی تائید کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ وہ کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، کہ اللہ کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستیاں ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پکڑتا ہے. تو اس میں دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش، اور یوسف علیہ السلام جو اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے. آگے پورا معاملہ بیان کیا گیا کس طرح سے وہ اس سے اپنا دامن چھوڑا کر کے بھاگے، وہ ان کے پیچھے بھاگی اور پوری کوشش کی اس نے، یہاں تک کہ ان کا کرتا کسی سے پھٹ گیا. سارا واقعات سورہ یوسف کے اندر پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ پھر بعد میں بھی اس نے پیچھا نہیں چھوڑا اور کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں انہیں جیل میں ڈلوا دوں گی یا انہیں سخت سزا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے لیکن مجھے یہ برائی کرنا پسند ہے. انہوں نے جیل کو گوارا کر لیا لیکن اس کو گوارا نہیں کیا، اس برائی کے ارتکاب کا، جنا کے ارتکاب کا گوارا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں یہ مقام دیا کہ جس رب العالمین نے کنویں سے نکال کر انہیں بادشاہ کے محل میں پہنچایا تھا، جیل سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے تخت پر پہنچا دیا اور اس مصر کا حاکم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو لوگ ظلم کے راستے کو سے بچتے ہوئے اللہ کے فرمانبرداری کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بھی کرتا ہے، لیکن ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ یوں تو بہت سارے محارم ہیں، بہت سارے حرام کام، لیکن خصوصی طور پر نوجوانوں کے اس کے اندر جو درس اور سبق ہے اور جو ہم جس معاشرے میں ماحول میں جی رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان خاص طور سے جو پریشان ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آدمی بچ نہیں سکتا ہے. کیسے بچیں برائیوں سے کہ ہر طرف فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اور جہاں بھی جائیں، پڑھنے کے لیے جائیں تو کام کرنے کے لیے جائیں تو ہر جگہ یہ ماحول ہے. ایسے نوجوان کیسے بچیں؟ تو پہلی چیز یہ کہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی پناہ حاصل کریں. جیسے رسول اسلام نے کیا کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، آپ کو کیسے بھی بچا لے گا. دوسری چیز یہ کہ اپنے ذہن و دماغ میں اس چیز کو رکھیں کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اگر ہم اس راستے پر اختیار جائیں گے تو ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، جس مقصد کے ساتھ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر قرار دیا ہے کہ دنیا آزمائش ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں آپ کے آزمائش کے لیے. اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ایک مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر عورت. آپ نے فرمایا ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء. یہ تو تمام امت کے لیے فتنہ مال ہے، لیکن خصوصاً مردوں کی سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان کو برباد کرتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ آدھی عقل کی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے عقل والوں سے عقل کو مار دیتی. انسان پاگل بن کے گھومتا رہتا ہے اور اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگٹ کو، اپنے پڑھائی کو، اپنے کام کو، اپنے کیریئر کو ایک سائڈ میں رکھ دیتا ہے اور گڑھے میں پھینک دیتا ہے اور پاگل بن کے گھومنے لگتا ہے. یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. جس طرح سے انسان نشے میں لت پت ہو کر کے کسی کام کرنے لگ جاتا، نشے سے بڑھ کر یہ فتنہ عورت کا فتنہ ہے. یہ سمجھ کے چلے تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی بھی مقصد کو لے کر چل رہے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو خود طور پر اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. بس یہی چیز ان کے لیے کافی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی نہیں ہے اور ہم اس کو کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونے کے لیے انسان کو جہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے اگر کچھ بھی نہ ہو، انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو، انسان کے پاس ڈگری نہ ہو، انسان کے پاس علم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر ایک چیز اس کے پاس ہے، ایمانداری ہے، تو وہ کامیاب ہے. اللہ نے خود فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے.
تو کامیاب ہونے کی سب سے بڑی چیز جو ہے ایمانداری ہے. انسان ایمانداری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کامیابی جنت کو حاصل کر لے گا. اس لیے دیکھیں آخرت کے اندر جو اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ جس کو کسی حسب و نسب والی خوبصورت اونچے خاندان کی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہوگی اور اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایسا انسان جو بچ جائے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آپ سوچیں کہ کن کے ساتھ اس کا شمار کیا گیا ہے؟ عادل بادشاہ کے ساتھ، نوجوانوں کی اس نوجوان کے ساتھ جس کے نظر اللہ کی مدد میں گزری ہو، وہ اللہ کے خصوصی محبت کرنے والوں کے ساتھ اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ، ایسے نوجوان کو بھی ذکر کیا گیا ہے جو اس برائی سے بچ جائے. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا انعام دیتا ہے تو وہ کام بھی بہت بڑا ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے. ایسا کوئی معمولی کامیاب نہیں ہے جس پر اتنا بڑا اجر کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم کو قیامت کے میدان محشر کے اندر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، عورت کے فتنے سے بچ جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر آپ اللہ کی پناہ ڈھونڈیں گے اور اپنے ذہن و دماغ کو اس طرح سے رکھیں گے کہ نہیں حرام چیز میں کامیابی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے گا. اللہ کی دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنائے اور ہر طرح کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین تقبل.